باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أنا محمد بن الفضيل قال ثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ باب ہے اس بات میں کہ جو رمضان کے ثواب کی امید کی بنیاد پر روزہ رکھنا داخل ایمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمانی تقاضے کے ماتحت ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے سابق گناہ، پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور قیام رمضان نفل، تو بلحاظ ترتیب رمضان کے روزے کے باب کو قیام رمضان کے باب سے پہلے لانا چاہیے تھا. ترتیب میں نفل کو مقدم کس رعایت سے کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان کے اعمال میں پہلا عمل چونکہ رات کی شروعات سے رمضان کی شروعات ہے، اس لیے رمضان میں جو پہلا عمل ہوتا ہے وہ قیام رمضان کا ہے، کیونکہ وہ چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے. روزے کا عمل دن سے متعلق ہے، لہذا جو عملاً پہلے ہے اس کو ذکر میں بھی پہلے لایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات کا عمل ہے اور رات دن پر مقدم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قیام رمضان تمہید ہے فرض کو پورا کرنے کی، یعنی صیام رمضان کی، اور تمہید ہمیشہ اصل سے مقدم ذکر کی جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ فریضے میں سنت کے راستے سے داخل ہوا جائے، یہی راستہ مقبولیت کا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے اس میں قیام تمہارے لیے سنت قرار دیا. یہاں سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ حاجی پہلے مکہ معظمہ حاضر ہو اور وہاں سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں حاضری دے، یا پہلے بارگاہ نبوی میں حاضری دے کر صلاۃ و سلام پڑھے اور دربار نبوی میں عرض معروض کر کے آپ کے توسط سے حج کا عمل شروع کرے. پانچویں بات یہ ہے کہ صوم اس کے اندر چھوڑنے والا عمل ہوتا ہے اور قیام اس کے اندر کرنے والا عمل ہوتا ہے، لہذا فعلی کو ترکی پر مقدم کیا گیا. اور غالباً اسی لیے رمضان کے قیام والے نفلی عمل کے ساتھ احتساب کا لفظ ترجمے میں ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ وہاں تو عمل کی صورت خود ہی مذکور ہے جو احتساب کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، برخلاف صوم کے کہ وہاں کوئی ظاہری صورت نہیں جو تذکیر کا کام دیتی. اس لیے ترجمہ میں اس بات کا اضافہ کیا گیا اور اس طرز عمل کو تفنن قرار دیا. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان اور احتساب لازم ملزوم نہیں جو ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر سے مستغنی کر دیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل تو ایمان کا ہے مگر فاعل کی نیت میں اخلاص نہیں، اور اس طرح ایک عمل بڑے اخلاص سے ہو رہا ہے مگر یہ عامل کا اپنا طبعی تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دینی بصیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.